اچھا, سب سے زیادہ فنی مت پریگننسی کے بارے میں جو آپ نے سنی ہے جس پہ آپ بھولتی نہ ہو؟ کہ سب سے فنی مت یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کی تصویر لگا دیں گے نا فریج کے اوپر کسی گورے کی تو آپ کا بچہ گورا پیدا ہوگا. Unbreakable. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں منیب رزاق حاضر ہوں آج انبریکیبل کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آج میں بیٹھا ہوں اپنے آنریبل پروفیسر ٹیچر کے آگے. یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے صرف طلباء کو نہیں پڑھایا, جنہوں نے ٹیچرز کو بھی پڑھایا, جنہوں نے پروفیسرز کو بھی سکھایا. پاکستان میں گائنی کے نئے ٹرینڈز لے کے آئیں. میں اپنی پروفیسر کو, اپنے استاد کو سلام کرتا ہوں, پروفیسر شاہین آصف. میڈم کیا حال ہے آپ کا؟ تھینک یو. ٹھیک, تھینک یو. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میڈم میں نے آپ سے 2-3 آپ کے پرسنل سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب پڑھائی شروع کی تو ہاؤ اٹ گو کہ آپ نے میڈیسن میں آنے کا سوچا, بیکاز تب تو بہت کم ٹرینڈ تھا کہ فیمیل ڈاکٹرز بنے. ایکچولی مجھے تو ڈاکٹر بننے کا بالکل شوق نہیں تھا, اور مجھے تو شوق تھا کسی آرٹسٹ بننے کا یا سنگر بننے کا یا سم تھنگ لائک دیٹ, یو نو, مائی نیچر واز لائک دیٹ. بٹ آئی واز مائی فادرز فیوریٹ چائلڈ, تو وہ جو کچھ کہتے تھے میں وہی کرتی تھی. اور میرے والد کو بہت شوق تھا کہ میں پڑھوں اور بہت ترقی کروں. اسی لیے انہوں نے جب وہ یہ کہتے ہیں ان کے, کیونکہ میرے 3 بھائی تھے, تو میں جب پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنا نام مجھے دیا. یعنی میرے والد جو تھے وہ ایک زمانے میں کیونکہ فوج میں تھے تو وہ انڈر کور کام بھی ان کو کرنا پڑتا ہے فوج کو کبھی کبھی. آزاد کشمیر, جب کشمیر کی آزادی ہوئی تھی تو وہاں پر میرے والد کا کوڈ نیم جو تھا وہ شاہین تھا. کیپٹن شاہین کے نام سے ان کو لکھا جاتا تھا. اس ایپیسوڈ کے بعد انہیں شیر جنگ کا ایوارڈ ملا, جو کہ آرمی کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. کیپٹن شاہین کا نام انہوں نے اپنے کسی بھی بیٹے کو نہیں دیا. So when I was born تو میرے والد نے کہا کہ یہ میری شاہین ہوگی. تو میرے والد نے شاہین نام رکھا اور میری والدہ نے اس کو شاہینہ کر دیا. سو مائی نیم ہیز ہسٹری. میرے نام کے 2 کمپوننٹ ہیں اب, ایک شاہین ہے اور ایک آصف ہے. سو میں نے دونوں کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اپنے والد نے جو کہا تھا وہ بھی اور جو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی, اور وہ بیلنس میں رکھنا چاہتی ہوں. So I was telling you about my childhood. تو میرے والد نے مجھے ہمیشہ کوشش کی میں اچھے اسکولوں میں پڑھوں, اور اچھی انہوں نے انوائرمنٹ پرووائڈ کی. ہم اسپورٹس کرتے تھے, ہم لوگ کھیلتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے, اور سارا دن ہماری ایکٹیویٹی وہ پلان کرتے تھے. جو فلمیں بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ریگل سنیما میں بچوں کی فلمیں لگتی تھیں, یا کوئی ہسٹوریکل فلمیں لگتی تھیں, یا جیسے ڈاکیومنٹریز ہوتی تھی پرانی بہت فیمس, تو وہ لا کر ہمیں وہ سب سے پہلے وہاں لے جا کر دکھاتے تھے. یو نو, مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے اسکول کے بچوں کو اگر انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا تھا ہم نے وہ دیکھا ہوتا تھا, بیکاز مائی فادر یوز ٹو ٹیک سو مچ انٹرسٹ ان آر ڈیولپمنٹ. سو آئی یوز ٹو ایڈمائر ہم اے لاٹ, اور میرا یہی کوشش ہوتی تھی کہ میرے والد کبھی میرے سے ناراض نہ ہوں. اور میرے دادا ان دی اینڈ آف ایئرز وہ کافی بیمار تھے اور ہمارے گھر میں رہتے تھے, ان کو کینسر تھا. سو ان کی لک آفٹر میری والدہ کرتی تھیں, اور ہم بچوں کو بھی یہ ٹریننگ تھی کہ ہم ان کا خیال کریں اور ان کی ہر چیز کو آنر کریں. تو ان کو انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا میرے دادا کو. وہ ایک سردار تھے, قبائلی سردار تھے, بیکاز آئی ایم اے بلوچ. سو وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ میرے ساتھ انگریزی میں بات کریں. میں بھی بڑی خوش ہوتی تھی کہ میں دادا جان کی انگریزی اور میں ہم دونوں آپس میں انگریزی میں کافی بات کرتے تھے. So it was very interesting. My childhood was really, really nice. I was very happy child. My brothers were great. They looked after me. They used to protect me. وہ 3 تھے, میں ایک تھی. ہمارے پاس 3 سائیکلیں ہوتی تھی, تو چوتھا بچہ جو ہوتا تھا میرا بھائی یا میں خود, وہ ایک شیئر کرتے تھے ہم. So we used to cycle to school
and we had a great bonding. We used to protect each other. تم نے میرے بھائی کو مارا, میں دو مکے خود اس کو مارا تھی. So just like that. So I grew up with the boys. I used to wear their clothes. میری والدہ, کیونکہ فوجیوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے تب, سو میری والدہ جو تھی وہ ان کے کپڑے مجھے پہناتی تھی, کوئی پھول بنا دیتی تھی. تو ابھی تک میرے ٹرینڈ وہی چل رہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے کپڑے پہن کے بھی مجھے شلوار قمیض اچھی نہیں لگتی. So that's how, you know, I grew up, and then I went to college. And then I did my FSc. FSc from which college? I first went to Canade, because لیکن اس زمانے میں کنیڈ کا سائنس کا جو سیکشن تھا وہ کمزور تھا جب میں پڑھ رہی تھی. تو پھر مجھے انہوں نے شفٹ کیا ٹو لاہور کالج فار ویمن. سو آئی ڈڈ مائی FSc فرام دیر. اینڈ پھر اس کے بعد جب نمبر تھوڑے سے اچھے آ جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے لیے ایک ہی کیریئر ڈھونڈتے تھے اس وقت کہ لڑکیاں ہیں تو آپ کو میڈیسن کرنا ہے. Although in my heart I wanted to do art, or I wanted to go to National College of Arts, because میرے والد خود بھی پینٹنگ کرتے تھے, میری والدہ پینٹنگ کرتی تھی, پوئٹری کرتے تھے, لکھتے تھے, پڑھتے تھے. سو میرا ٹرینڈ بھی وہی تھا. بیکاز مائی فادر سے نہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے, وہ خود جا کے انٹرسٹ لے کے انہوں نے میرے داخلے کے فارمز وغیرہ فل کیے اور میں نے جا کے داخل ہوا. سو one thing leads to another, and you know I became one of the best students of my college. I was the best all-round student. پھر میں I was the president of the college union. اس وقت یونین ہوتی تھی. I was the best debater of the college. I was in the sports. So I had a huge life. It was so nice. It was so interesting. Then I married an Asif. پہلے ہم میڈیکل کالج کا تھوڑا سا سفر آپ کا پوچھ لیں. کون سا میڈیکل کالج تھا آپ کا؟ میڈیکل کالج میرا فاطمہ جناح میڈیکل کالج تھا. اٹس اے بیوٹیفل کالج. اٹ وازنٹ دیٹ بگ, اتنا بڑا نہیں تھا اس وقت, لیکن ہمارے پاس جو وارڈ کی فیسلٹی اور وہ وی یوز ٹو کراس دا روڈ. اب تو اب ٹنل سے نیچے سے جاتے ہیں نا. میم آپ کے زمانے میں وہ ٹنل نہیں تھی کیا؟ نہیں کوئی ٹنل. میں نے سنا ہوا ہے کہ یہ گرو کے زمانے کی ٹنل ہے. کب کی؟ مطلب بہت پرانی انڈینز کی. نہیں, I don't think so, because we never used the tunnel. At least we were not allowed to. We didn't know about it. Okay. مگر مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے ٹنل یوز کیا ہو. ہمارے سامنے ہی جو مزنگ بلاک ہے جو اکراس دا روڈ ہے, ایمرجنسی جو ہے, اس کا ٹنل بھی بعد میں بنا, لیکن وہ بلاک بھی میرے سامنے بنا تھا. اور میں جب اس زمانے میں کالج میں تھی تو میں نے ایک نظم لکھی تھی اسی پہ, اسی مزنگ بلاک پہ, کہ وہ مزنگ بلاک جو ہے نا ایک اسٹیج پہ آ کے رک گیا تھا. اٹ ووڈنٹ گو فارورڈ کیونکہ شاید پیسے نہیں تھے. تو وہاں پہ جو پیچھے ہمارے پیسے نہ ہونے والا کام تب بھی تھا. I don't know, اس وقت تو میری اتنی سمجھ بھی نہیں تھی, مگر میرا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے پیسے ہیں, مزنگ بلاک کے لیے کیوں نہیں ہے. پیچھے ہمارے کالج کا جو پیچھے حصہ تھا وہ بالک رام وارڈ تھا, جو کہ پیڈیاٹرک وارڈ تھا, اور گنگا رام ہمارے ہسپتال کا نام تھا. تو میں نے اس پہ یہ نظم لکھی تھی کہ گنگا رام اور بالک رام اور وہ جانکی دیوی جنہوں نے وہ ہسپتال بنایا تھا, میں نے کہا وہ لوگ کہاں گئے اور ہم مزنگ بلاک میں پھنسے ہوئے. اگر آپ کو کچھ تھوڑا سا اس کا یاد ہو. بالکل یاد نہیں ہے, بالکل یاد نہیں ہے. یو نو میرا اس کا آخری لائن تھی کہ مزنگ بلاک بننے میں کیا دیر ہے, کیا اندھیر ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. یو نو اٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ. پھر مجھے اس کے اوپر انعام بھی ملا تھا, لیکن کچھ لوگوں کے حکومت کے لوگوں نے بھی ایکشن لیا تھا. سو یو نو مزنگ بلاک اس وقت بڑی مشکل سے بنا تھا. اچھا, ہاں جی. پھر میڈم جو فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, فائنل ایئر, تو کچھ مشکل لگی میڈیکل کالج میں؟ ایکچولی میڈیکل کالج واز سچ این انٹرسٹنگ, سچ اے ہیوج. میں ایک فوجی فیملی سے, ایک چھوٹے سے کنٹونمنٹ میں, اس وقت فوجی لوگ اتنے زیادہ آؤٹ گوئنگ مطلب نہیں تھے, مطلب اتنا ہی نہیں تھا کہ آپ شہری لوگوں سے نہیں ملتے تھے. میں نے کبھی ایئر کنڈیشنر نہیں دیکھا تھا, میں نے کبھی واٹر کولر نہیں دیکھا تھا. میں نے وہ بعد میں جب میں اسسٹنٹ پروفیسر تھی اور میں انگلینڈ سے واپس آئی تو میں نے اپنی ایک بہت مشہور پروفیسر ہے ان سے پوچھا کہ میرا اے سی خراب ہو گیا. تو میں بار بار پوچھتی تھی اے سی کیا چیز ہوتی ہے, بیکاز آئی نیور سین ون. سو میرا انٹریکشن اتنا نہیں تھا. تو وین آئی وینٹ ٹو دا کالج, یو نو آئی ہیڈ دس ہیوج ایکسپیرئنس کہ یہ لڑکیاں اور یہ لوگ, طرح طرح کے لوگوں سے ملنا, اٹ واز ریئلی ریئلی نائس. اینڈ آئی ہیڈ اے لاٹ آف گڈ فرینڈس. اینڈ دین آئی واز امیڈیٹلی جاتے ہی میں پالیٹکس میں پڑ گئی تھی. میں بیکیم دا کلاس ریپرزینٹیٹیو اینڈ آئی وینٹ ان ٹو ڈبیٹس رائٹ فرام ڈے ون.
اور اس وقت فورن اسٹوڈنٹس بھی کافی آتے تھے. سو دیور نائجیرین اسٹوڈنٹس ود می, دیور Romanian students with me, Russian students with me. Yeah, we had a number of students. They were really, really foreigners. آج کل تو foreigners اپنے ہی foreigners ہوتے ہیں نا. پہلے تو really وہ آ کے ہمارے پاس پڑھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ it was a great experience. اچھا تو میڈم کوئی سبجیکٹ جو آپ کو مشکل لگا ہو میڈیکل کالج میں؟ میڈیکل کالج میں انیٹمی مجھے بہت اچھی لگتی تھی, اینڈ آئی یوز ٹو لو ڈسیکشن. And we had a lot of fun in the dissection hall. It was full of humor and laughter all day long, because اس زمانے میں female dead bodies ہوتی ہی نہیں تھی بالکل بھی. I'd never seen a female dead body. They were all male dead bodies جو تھی وہ ہوتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم آدمیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, you know, something like that. We used to joke about that. اس کے بعد physiology was really nice. We had great professors. Pharmacology was a bit difficult. مجھے فارما میں تھوڑی مشکل آئی تھی, لیکن جب کلینکل سبجیکٹس آئے تھے تو وہ اٹ واز امیزنگ. اچھا ہاں جی. اچھا دین وائی گائنیکالوجی, مطلب وائی ناٹ سم ادر I was سبجیکٹ؟ never going to be a gynecologist again. When I graduated, I did my house job in medicine and surgery, and then I got married while I was doing my house job, and I joined Pakistan Army. When I joined Pakistan Army with my husband, because my husband was in the army, so I went to the army. تو جب میں نے آرمی جوائن کی تو مجھے جنرل سرجری کا, کیونکہ میں جنرل سرجری میں کام کیا تھا, تو میں نے جنرل سرجری ہی جوائن کی ایز اے GDMO. مجھے انہوں نے آپشن پوچھی کہ آپ کیا کریں گے, تو GDMO کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ جنرل میڈیکل ڈیوٹی آفیسر ہیں, بٹ یو آر اٹیچ ٹو اے پرٹیکولر وارڈ. تو میں وارڈ میں جو اٹیچ تھا وہ سرجیکل وارڈ اور ایمرجنسی. تو میں سارا دن ایمرجنسی کرتی تھی یا سرجری کے وارڈ میں اسسٹ کرتی تھی. تو مائی CEO واز ویری ویری گڈ. ہی واز ویری ایبل سرجن, جو میرے آفیسر تھے سینئر. لیکن روز میری نئی نئی شادی ہوئی تھی, اور روز میں گھر جا کر مجھے قصے سنانے ہوتے تھے. مجھے باتیں کرنے کی بہت شوق تھا کہ میں نے آج یہ کیا, آج میں نے وہ کیا. تو یو نو مائی ہسبینڈ واز اے ٹیپیکل آرمی آفیسر اینڈ ہی از ویری کنزرویٹو. از ناٹ ویری, ابھی تو بہت اچھے ہیں, لیکن اچھے تو وہ تب بھی تھے, پر میرے اور ان کی سمجھ میں تھوڑا فرق تھا. So I used to tell him everything. So I used to say, آج میں نے یہ کیا, آج میں نے ہرنیا کا آپریشن تھا تو میں نے اسسٹ کیا, یہ کیا, وہ کیا. تو کہتا ہے ہرنیا کیا ہوتا ہے؟ اب میں نے جب اس کو ہرنیا ایکسپلین کرنا شروع کیا, اور وہ بھی آدمی کا ہرنیا, تو مجھے کہا تم تو بہت گندی حرکتیں کرتی ہو. اس کے بعد یو نو ون آف ہز آفیسرز فیل ill, اینڈ اس دن میری ڈیوٹی تھی ہسپتال میں. اس کو اپینڈکس تھا, پھر اس کے بعد اس کو ٹیمپریچر ہو گیا, پھر اس کو فیور بہت ہائی تھا. ساری رات اس کی کولڈ اسپنجنگ کرتے رہے, اور اس کے یو نو بیکاز آئی واز اے ڈیوٹی آفیسر ریئلی لکڈ آفٹر ہم. ہی گاٹ بیٹر, ہی وینٹ ٹو ہز ریجیمنٹ. تو ریجیمنٹ کا جو ایک کوئی ان کا ڈنر ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, اس میں بیٹھ کے اس نے کہا جی میجر صاحب, اس کا کیپٹن تھا, میجر تھا ہاں, میجر صاحب آپ کی وائف نے میری بڑی خیال کیا, اینڈ یو نو شی از ویری گڈ. مجھے اسپنجنگ کی ہے. سن کے نا تو کہہ رہا کہ تم کیا کرتی رہتی ہو. میں نے کہا میں گاٹ سو فیڈ اپ. I said یہ کیا بکواس ہے. تو میں نا we used to start having this thing because I wanted to tell him everything, and he would get annoyed every time I tell him something about my patients. So I couldn't understand what is happening, and he couldn't understand what my job was. ٹھیک ہے. So I got really annoyed, and I said I'm going home. For a couple of days I came home, and my mother was very very polite and nice, and she was سمجھایا کہ ایسے نہیں کرتے, آدمیوں کو ایسے نہیں ڈیل کرتے. So you know the Shaheen part and the Asif part you know had to go together. So I said okay, تو تم ایسے کرو, تم اپنا وارڈ چینج کر لو. وہ میرا وارڈ پھر چینج ہوا, and I went into the gynae ward. اچھا, اس کا مطلب it was a fate. It was a trade to keep the marriage going. میڈم MBBS ختم ہو گیا, آپ نے کر لیا. اب یہ یہاں پہ میں کچھ بچے جو ہمارے میڈیسنس کرنا چاہ رہے ہیں آگے, ان کے لیے پوچھ رہا ہوں, اس کے بعد MBBS کے بعد آپ نے ایک اسپیشلٹی کس طرح کتنے سالوں میں کی, کیسے کی, کہاں سے کی؟ میرے ساتھ تو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ حادثاتی ہوا ہے. You know, it was an accident that I became a doctor. It was another accident that I became a gynecologist. I didn't plan that, right? اب میں نے جب آرمی جوائن کی, اور آرمی میں میں نے
پہلے سرجری کرنے کی کوشش کی اینڈ آئی گاٹ ریئلی ٹرینڈ. 1 سال میں نے سرجیکل وہ ٹریننگ جو کی ہے آرمی میں وہ میرے بہت کام آتی ہے آج تک بھی, بیکاز آپ کا سرجیکل ہینڈ اگر اچھا ہوگا تو وہ آپ کا ہوگا. اور دا کانفیڈینس دیٹ دا آرمی گیو می کہ آپ ان چارج ہیں, یو ہیو ٹو ڈو سو مینی تھنگس. سو فوج میں 2 سال رہنے کے بعد ہم دونوں نے ریزائن کیا بیکاز مائی husband wasn't happy with whatever his post was and he wanted to do something else. تو انہوں نے جب ریزائن کیا تو پھر مجھے بھی ریزائن کرنا تھا. میرا ریزگنیشن بہت مشکل سے تھرو ہوا کیونکہ اس وقت ان کے اپنے ڈاکٹرز نہیں ہوتے تھے آرمی کے. تو یہ جو بعد میں ڈاکٹرز آرمی کے اپنے بننے لگے تو ان کے پاس بے شمار ڈاکٹرز ہو گئے. اس وقت ڈاکٹرز کا مسئلہ ہوتا تھا. پھر باہر جانے پہ پابندی بھی تھی. اور پھر ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جا کر باہر تعلیم حاصل کریں گے. تو اگین جب میں وہاں گئی تو میں نے جا کے اپنا سب سے پہلا جو جاب تھا وہ گائنی میں کیا. اور پھر ایک دم مجھے لگا کہ یہ گائنی. سوری آپ ایک بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. جب آپ اسپیشلائزیشن کے باہر گئے تو ڈیڈ یو ہیڈ اینی کڈ؟ آپ کے بچے ہوا؟ میری ایک بیٹی تھی. مطلب آپ بچے کو بھی سنبھال رہی تھی اینڈ پڑھ بھی رہی؟ نہیں, میں بالکل بچے کو سنبھال نہیں سکتی تھی. وہ بچے کو میں ایسے پکڑ کے ایسے کر دیتی تھی. وہ میری بڑی بیٹی رتابہ, وہ بلکہ آج تک میرے ساتھ اس کی اتنی دوستی نہیں ہوئی اسی وجہ سے بیکاز میری والدہ ان کا خیال کرتی تھی. اور جب میں نے انگلینڈ جانا تھا تو میں نے کہا میں کیا کروں, میں جاؤں یا اس بچے کو. میری والدہ اور والد بہت اٹیچڈ ہو گئے ہوئے تھے اس بچی کے ساتھ, رتابہ کے ساتھ, اینڈ دے ڈیڈنٹ وانٹ ہر ٹو گو. تو وہ اپنے پیار کی وجہ سے دے ور بینگ سیلفش. سو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم 5-6 مہینے رکھ لیتے ہیں, پھر تم آنا, جب تم سیٹل ہو جاؤ گے اس کو لے جانا. اب 5-6 مہینے میں کہاں وہ وہاں کوئی سیٹل ہوتا ہے, 1 سال لگ جاتا ہے آپ کو. پھر میں 1 ایئر کے بعد جب آئی so she was so happy and she wouldn't even come near me. وہ میرے پاس سے آتی تھی تو بھاگ جاتی تھی, روتی تھی اگر میں اٹھاتی تھی. تو میرے والد نے کہا کہ نہیں اس کو ابھی نہیں, تم اس کو 1 سال کے بعد لے جانا. اینڈ پھر وہ 2 سال گزر گئے. اس کے بعد an accident happened that my mother died suddenly. I was in Pakistan visiting my brother's marriage. میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی اور اس شادی کے دن رات کو my mother had a heart attack and we took her to the hospital and she passed away there. And that is the time that I had to make the decision to keep my daughter and also shift back to Pakistan. Meanwhile میرے وہاں پہ ابھی 4 سال کی ہو چکی تھی رتابہ اس وقت تک, اور میرے 2 بچے اور بھی تھے اس وقت. رتابہ, ربار اور رانیہ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ. ان کا میں لک آفٹر کر سکتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ میں جیسے ان کو لک آفٹر کرتی ہوں, میں نے فل ٹائم بیبی سٹر رکھی ہوئی تھی, میں رتابہ کا بھی کر لوں گی. بٹ دین مائی فادر واز سو لونلی اینڈ سو اپسیٹ وین مائی مدر ڈائڈ. تو میں نے سوچا کہ, اور رتابہ میرے پاس آتی نہیں تھی, سو آئی شفٹڈ بیک فرام انگلینڈ ٹو پاکستان and joined Allama Iqbal Medical College on that day because my mother had died and there was nobody to look after my father and my daughter. Okay. All his accidents with me. سر اللہ میرے پلان کیا ہوا؟ پلان یہ ہوا کہ میرے والد کیونکہ فوجی تھے اس وقت, وہ گورنر فوجی تھا, مجھے یاد نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ نہیں, میں اب میرے بہانے تھے, میں ادھر کیا کروں گی. تو انہوں نے کہا نہیں وہ میں جنرل فلانے سے بات کر, کون سا جنرل تھا مجھے تو یہ بھی نہیں یاد ہے, تو تم جو ہو نا تم جوائن کر لو کہیں. انہوں نے فون کیا, انہوں نے ایک نیا میڈیکل کالج کھلا تھا, ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت تھی. جنرل صاحب کو جب میرے والد نے فون کیا انہوں نے کہا تسی چلے جاؤ ڈاکٹر افتخار کو. ڈاکٹر افتخار very famous doctor at his time. He was there, he was the principal. I'll still remember that day کہ مجھے انہوں نے بلایا اور میرے پاس مجھے ایک لیٹر آ گیا. انہوں نے شاید بات کی ہوگی ڈائریکٹ کہ ہم ایڈ ہاک رکھ رہے ہیں, ابھی پرماننٹ نہیں, ایڈ ہاک ٹیچرز ہم رکھ رہے ہیں تو آپ آ جائیں. So I went there and then there was this grand person who had a strange personality. I've never seen a person like him. پنجابی بولتے بولتے انگریزی بولنی شروع کر دیتے تھے, انگریزی بولتے بولتے وہ بلیشا بولنا شروع کر دیتے تھے. I'm just looking at him, یہ کون ہے بندہ. تو مجھے جاتے ہی میں جا کر بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ اچھا جی تسی ولایت تو آئے ہو. میں کہا ہاں جی. اچھا پڑھانا ہے؟ میں کہ جی. کدی پڑھایا؟ میں کہ نہیں جی. کہتے کھوتیاں نو پڑھایا؟ سر میں تو انسان نہیں پڑھایا, کھوتے کتنا پڑھایا, رہتے سارے کھوتے تھے. So he had admitted, I don't know who
which student that he used to call khotas, and you know that was my first day. اچھا. اینڈ آپ نے جوائن کیا ایز وہاں پہ؟ I joined as ad hoc. اس کے 6 مہینے بعد ہی پبلک سروس کمیشن تھا. مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے پروفیسر راشد ایک ویجائنل ہسٹیکٹمی کر رہے تھے, میں ان کے پیچھے کھڑی تھی. میں نے کہا سر وہ جابز نکلے میں اپلائی کر دوں. انہوں نے کہا ہاں کر دو, پر ملنا کوئی نہیں تمہیں, وہ بڑی سفارش ہوتی ہے اور فلانا ہوتا ہے. میں سر میری تو کوئی سفارش نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بہرحال تم چلے جانا. وہ اصل میں وہ اس لیے مجھے ڈسکریج شاید کر رہے تھے, یا ان کو خیال تھا میں بالکل نئی آئی تھی, وہ مجھے اتنا جانتے بھی نہیں تھے, کیونکہ اس وقت ڈاکٹر فروخ اور ڈاکٹر ایک ہوتی تھی ملتان کی ڈاکٹر تھی, ان کا نام مجھے بھول گیا, وہ دونوں ان کے اسٹوڈنٹس بھی تھے, ان کے ٹرینیز بھی تھے. ڈاکٹر فروخ تو ابھی تک ہی از ود ڈاکٹر یہ راشد, انہوں نے بھی اپیئر ہونا تھا. تو وی آل اپیئر ٹوگیدر آن دا سیم پبلک سروس کمیشن. اب اس پبلک سروس کمیشن میں مائی انٹرویو ریئلی وینٹ فینٹاسٹک, بہت میرا اچھا انٹرویو ہوا تھا, بیکاز دے ور دا ہول دے ور trying to ask me so many things and I kept them involved, and you know جتنا میرا ٹائم تھا اسے ڈبل ٹائم میں وہاں بیٹھی رہی, and I was laughing and I was telling them stories and I was in a my interview. So then I topped that public service commission, and then I became senior to Dr. Farooq and all, and then I joined Allama Iqbal as a assistant professor. آپ کا جو پروفیسر تک کی جرنی تھی کچھ ہم اس کے بارے میں بتائیں. ٹو فرام دیر ٹو اے پروفیسر, دا پروفیسر جس کے سامنے میں اپیئر بھی ہوا, میں نے امتحان بھی دیا, میں نے پڑھا بھی, اینڈ ایسا پروفیسر میں نے دیکھا نہیں, بیکاز ایسے کائنڈ پروفیسر میں نے بہت کم دیکھے. میرے ساتھ میڈیکل کالج میں بڑے ظلم ہوئے ہیں, لیکن یو آر سو کائنڈ کہ آپ نے مطلب مجھے کبھی لگا نہیں کہ میں امتحان دے رہا ہوں یا آپ کے سامنے اپیئر ہو رہا ہوں, یا اور میرے ساتھ نہیں, یو آر آلویز لائک دس. یو سی میرا جو پہلا دن ڈاکٹر افتخار کے ساتھ تھا کہ میں نے کھوتوں کو پڑھانا تھا, یو نو دیٹ واز مائی بگننگ آف مائی پروفیسرشپ یا وٹ ایور. مجھے ایک یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میں نے یہ پڑھانا ہے, اور پڑھاؤں گی نہیں تو میں آگے نہیں جاؤں گی. اور میرے اندر میں ڈبیٹر تو پہلے آلریڈی ڈبیٹر تھی, اور میں پبلک اسپیکنگ میں مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن ڈاکٹر افتخار نے پھر مجھے کہا کہ تسی اس طرح کرو, کدی نہیں پڑھایا تسی اس طرح کرو, کلاس کے پیچھے آ کے بیٹھ جایا کرو. میری کلاس کے پیچھے, میں پہلے دن ان کا کلاس کے پیچھے میں جا کر بیٹھ گئی. اور پروفیسر صاحب آئے, انہوں نے اسٹارٹ کیا کہ پترو کی پڑھنا, اچھا جا ہارٹ اٹیک اچ پڑھنا ہے, تے پترو یاد رکھو کھوتے نو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. کیا پڑھا رہے ہیں, کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کھوتے نو کیوں نہیں ہارٹ اٹیک ہوتا. میں سارے اسٹوڈنٹ نہیں سر سانوں نہیں پتا کھوتے نے کیوں نہیں ہارٹ اٹیک ہوتا. کہتے کھوتا گھا کھانا ہے, وہ گوشت نہیں کھانا, کھانا ہے کہ نہیں سر. کھوتا ستا رہتا, نہیں جی وہ کم کرتا ہے. کھوتا موٹا ہوتا, نہیں جی کھوتا ٹھیک ہوتا. یو نو ہز لاجک آف ایکسپلیننگ اٹ واز سو گڈ. میں نے کہا وہ ایسے سمجھاتے ہیں, اور the students were enjoying themselves, but they learned کہ کھوتے نو ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوتا, ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے. And you know, from there onwards, I used to listen very carefully to every. Then I went to sit in Professor Naru's class. He had his own way of talking. They were Naseem. وہ پنجابی میں پڑھاتے تھے. Honestly, he used to count things on the finger. انہوں نے فارمولے بنائے ہوتے تھے کیسے پڑھانا ہے کیسے نہیں پڑھانا. And I used to, without telling anyone, I asked the principal, can I attend any class? He said yes. And I used to quietly go and sit in the back and listen to every single teacher, what they are saying, how the students get involved, why the students get bored, why the students don't get engaged. And then when I started to take class, I immediately became friends with that Khota class. They are all, because I wasn't, میرا اور ان میں کوئی class age کا اتنا difference نہیں تھا, چند سالوں کا ہوگا, because وہ سارے جو تھے نا وہ fresh graduates نہیں تھے. وہ کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. مڈ اس میں ٹرم میں وہ ان کو کالج کھولنا تھا پولیٹیکلی, بیکاز پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا, تو انہوں نے ایک دم کالج کھولنا تھا, اور ایک دم جہاں سے اسٹوڈنٹ ملے اپنے واقف کار دوست وہ سارے وہ ڈال کے وہ پہلا بیچ وہ تھا. سو اس میں یہ سارے اسٹوڈنٹس تھے, اور وہ وہیں دس از دی علامہ اقبال جو جیل روڈ پہ ہوتا, جیل روڈ پہ بالکل, جو پوسٹ گریجویشن ہو گیا ہوا ہے. پھر ہم نے ٹریول کیا نئے یونٹ میں, پھر وہاں بیڈ کھینچ کے ہم نے اپنا یونٹ بنایا. You know, it was a great experience.
سو پڑھائی کا تو مجھے بہت شوق تھا اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. سو مچ سو کہ ایک دفعہ ہماری جیسے کالج میں ہماری میٹنگ ہوتی تھی, جیسے پروفیسرز ہم میٹ کرتے تھے کہ جی اسٹوڈنٹس کلاس میں نہیں آتے, وائی ڈونٹ دے کم ٹو کلاس. یو نو پروفیسر اعجاز جو تھے, سرجن جو تھے, انہوں نے وہ اس کے انچارج تھے. اب وہ بیٹھ کے انہوں نے انالائز کیا کہ رول کال کو بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ رول کال اگر آپ نہیں لیتے تو اسٹوڈنٹس کو کم از کم یہ ڈر ہونا چاہیے کہ آپ کلاس میں جائیں. اور میں مجھ سے پوچھا, میں نے کہا میں تو جی رول کال نہیں لیتی. تو اسٹوڈنٹس تو بہت ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں وہ آپ کو رول کال بڑی لینی چاہیے, تو آپ نے خود پرسنلی ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر کے تو آپ نے رول کال لینی ہے. میں نے کہا اچھا جی. تو پہلے میں نے دن سوچا کہ سب سے پہلے جو ہم چھوٹی کلاس لیتے ہیں, وہ جو ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے, اس میں ہم اپنی رول کال لینا شروع کریں گے. اب میں نے ادھر ادھر دیکھا, ہمارے پاس 35 اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا میں نے آپ کی رول کال لینی ہے, تو میں دیکھتی ہوں کتنے لوگ ایبسینٹ ہیں. گنے تو وہ 42 تھے. تو میں نے کہا میرے پاس تو 35 اسٹوڈنٹ ہیں, تم لوگ کون ہو, کھڑے ہو جو ہمارے بیچ میں نہیں ہو. وہ کھڑے ہو گئے 3-4. تو ہمارا ایک ہی کلاس تھی, ہم نے ادھر نہیں جانا تھا, ہم ادھر آ گئے. دوسرا کہتا ہے میری فلانی کلاس تھی, میں نے کہا میں نے رول کال نہیں لینی ہے, تو اپنی مرضی سے آتے ہیں. سو یو نو اٹ واز سو دین یو نو اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری بہت بانڈنگ ہو گئی تھی, بہت زیادہ. دے وڈ ٹیل می دیئر سیکریٹس, دے وڈ کم اینڈ ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ. دے ور الاؤڈ ٹو واک ان اینی ٹائم ٹو مائی روم اینڈ ٹاک ٹو می. میڈم میں آپ کو ایک آپ کا واقعہ سناؤں, شاید آپ کو یاد نہ ہو. میرا بڑا بھائی ہے ڈاکٹر توصیف, جی وہ ہیوی بائک سے شوقین ہے. جی اینڈ یو آر اے پروفیسر کے آگے ٹانگیں کانپتی ہیں انسان کی. اینڈ ہی وینٹ ٹو علامہ اقبال ود دیٹ بائک, اینڈ آپ باہر نکلیں, آپ نے اس کو کہا او توصیف ادھر آ, اینڈ وہ پاس آیا. ہی واز افریڈ کہ پتہ نہیں اب آپ نے کیا کہنا ہے. اینڈ آپ اس کے پیچھے بیٹھی, آپ نے کہا چل ذرا مینوں سیر تے کرائے کو جی. they were all friends. وہ باہر کرکٹ کھول رہے تھے. اچھا اتنے زیادہ وہ انہوں نے اگر کہیں, اب مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے سموسے کھانے ہوتے تو میرے ساتھ یہ گپ لگاتے تھے کہ ہماری بال گم گئی اور ہم کرکٹ کیسے کھیلیں. اینڈ آئی گیو دیم فار منی فار دا بال اینڈ دے وڈ گو اینڈ ایٹ سموساز. تو وہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا تو بعد میں کہتا ہے میڈم آپ کو پتا ہے ہم نے آپ سے کتنے سموسے کھائے ہیں. میں نے کہا نہیں. کہتا ہے ہم کہہ دیتے تھے ہماری بال گم گئی, آپ ہمیں بال لینے کے بہانے وہ دے دیتی تھی پیسے. اچھا میڈم, آپ جب پروفیسر بنی, یور فرسٹ ڈے پروفیسر, ایک بڑی فیلنگ ہوتی ہے, تو مجھے کیا آپ کو وہ دن یاد ہے, تھوڑا سا بتا سکیں گی؟ جی مجھے بالکل یاد ہے وہ دن. 2 دن مجھے یاد ہیں. ایک دن جب میں پروفیسر کا لیٹر ملا تھا, اور ایک دن جب میں نے ایکچولی جوائن کیا تھا. سو سب سے پہلے جب مجھے لیٹر ملا تو آئی واز ویری ویری ہیپی کہ میں پروفیسر بن گئی ہوں, اینڈ آئی فیلٹ ریئلی گڈ. بٹ دا پوسٹنگ واز ٹو فیصل آباد. And I said, how will I go to Faisalabad and how will I cope with my children? It was really, really difficult. Asif ka job aisa tha کہ میں آنا جانا میرے لیے مشکل تھا. So that really made me sad کہ میں اب کیا کروں گی. I may have to give up my professorship. But then somehow something happened کہ local جو فیصل آباد کی ڈاکٹر تھی, 2 جو میرے سے جونیئر تھی, اس نے اپنا چوائس فیصل آباد دیا ہوا تھا آلسو, مگر اس کی لاہور پوسٹنگ ہو گئی تھی اور میری فیصل آباد. So when we talked with each other, we both then made the same application that she wanted to stay in Faisalabad and I would like to stay in Lahore. So then I joined Allama Iqbal as a professor. اچھا میڈم, کتنی دیر آپ پروفیسرشپ آپ نے کی اور کون کون سے کالج سے کی؟ I joined Allama Iqbal Medical College, then I went to Fatima Jinnah Medical College, then I had some time in KE. I think that was just as associate professor, not as a professor. So KE was just as associate professor, and I then posted to Bhavalpur as professor. I spent a year and a half there. Or so I have been to Allama Iqbal, to FJ, to KE and to Bhavalpur. اچھا, اب آپ یہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے کالجز میں, تب تو ہوتے ہی گورنمنٹ سیکٹر کالج تھے, ان کو جب آپ نے پڑھایا, آپ کو اس پڑھائی کا اسٹینڈرڈ سب میں سے بہتر کس کا لگا؟ ایکچولی جو انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹس ہے وہ ایکولی ہے. جیسے جو خواتین کا کالج ہے, جیسے ایف جے تھا, ایف جے کے اندر ایک اسٹرکٹ ماحول تھا کہ یو ہیڈ ٹو بی ان کالج. ان کا کوئی سسٹم ایسا تھا کہ آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے. یو ہیڈ ٹو بی ان یور کلاس.
somehow. Their system was very strict. ان کے چیک اینڈ بیلنسز بہت تھے. سو سب سے زیادہ اٹینڈنس جو میں نے دیکھی تھی وہ ایف جے میں تھی. بھاولپور کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بہت زیادہ کیجول تھے اور بہت زیادہ لیکن اچھے اسٹوڈنٹ تھے. جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے وہ بہترین اسٹوڈنٹ تھے اور ان کو محنتی تھے, لیکن وہ کیجولی بیہیو زیادہ کرتے تھے بیکاز ان کا ایک کلچر شاید وہاں لیڈ بیک کلچر تھا. لیکن چونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس وہاں کے ہاسٹلائٹس ہیں جن کو میرٹ کے اوپر وہاں پہ ملا ہوتا ہے, تو ان کے پاس اور کچھ کرنے کا نہیں ہوتا, وہ زیادہ تر پڑھائی میں انٹرسٹ لیتے ہیں. جو علامہ اقبال کا کلچر تھا وہ ایک الگ ہی تھا, وہ ہر چیز میں حصہ لینا ان کو ہوتا تھا, ان کے ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا. اٹ واز اے ہیپننگ کالج ان علامہ اقبال, جبکہ کئی جو ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا. میڈم, موسٹ چیلنجنگ ٹائم آف یور لائف. I have had many challenges in life because میں ہمیشہ کہتی ہوں because I'm accident prone. So میرے ساتھ ہر چیز ایکسیڈنٹ ہوتی ہے, مطلب زندگی بھی ایک ایکسیڈنٹ ہے میرے ساتھ. I was born premature. I nearly died when I was born. I was very ill. I wasn't looked after properly by my nanny and my dadi because they didn't want to have a daughter and things like that. So I nearly died when I was a little girl. Then I had serious accidents. I've been in a plane crash. I've been in a robbery. Plane crash? Yeah. Myself and my husband had gone to Thailand and we had a problem with the aeroplane. Uska hydraulics fail ho gaya. It wasn't a crash. It was a crash landing. So they landed without the wheels being open. And they landed in foam. And it was like 3 seconds, but everybody was saying, Allah, you know. ہاں جی, وہاں پہ فائر تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے, کسی کچھ بھی ہو سکتا ہے. It was a crash landing. So that was one. We were on TV and وہ ایک کافی اسٹرکٹ بیڈ ایکسپیرئنس تھا. Then I have had my illnesses. اس میں میں کافی بیمار رہی ہوں. تو I've had serious accidents. I have had a fall. I've had head injury. I was in coma for 3 days and then I was very ill with my head injury in here. That's like 10 years ago when Rania's little girl was born. کافی مشکل زندگی. اب کیسے گری, کیسے تھی تب, کیسے چوٹ کیسے لگی؟ ہمارے جو پروفیسر تھیں, پروفیسر طاہرہ یہاں پہ تھی, انہوں نے نیا گھر بنایا تھا. تو نئے گھر میں آپ کو پتہ ہے چیزیں انکمپلیٹ ہوتی ہیں, اور میں نے جیسے ان کے گھر کے اندر قدم رکھا تو کچھ چیز میرے پاؤں میں پھنس گئی, کوئی راڈ تھا یا پتہ نہیں کیا چیز تھی, اینڈ آئی فیل کافی نیچے, اور میرے ہیڈ انجری. وہاں پہ کچھ لوہے کی چیئرس تھیں ان کے اندر جا کے سر لگا, ناک لگا, اور دونوں شولڈرز ٹوٹ گئے. ایک جگہ 9 جگہ سے, یہ 3-4 جگہ سے کلیویکل ٹوٹ گیا, ناک اندر ٹوٹ گیا, اپر جو کی فریکچر تھی. تو وہ جو تھا کافی بیڈ ایکسیڈنٹ تھا, اور میں کافی بیمار رہی. ابھی بھی آئی کانٹ لفٹ مائی شولڈر اپ, بٹ آئی کین ورک بیکاز میرا کام نیچے کا ہوتا ہے. سو دیٹ واز اے سیریس انجری اینڈ I learned a lot from this کہ زندگی جو ہے نا, it's really unpredictable. آپ سمجھتے ہیں that you are in control. So you are only in control if you think that I am in control. If I think I can pick up this cup, yes, I am in control, but I have no power to pick this cup up. I was not very religious, but when I was very ill in the ICU, اور 2-3 دن کی کوماٹوز حالت کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو obviously میرا منہ سوجا ہوگا, مجھے پٹیاں چٹیاں لگی ہوئی تھی, دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے. سو they were in slings. سو میری آنکھ جب کھلی تو میرے پاس کوئی نہیں تھا. ICU کی نرسز بھی وہاں سامنے بیٹھ کے کچھ کام کر رہی تھی, and I looked around and I was like this, you know, آنکھیں پہلے میری آنکھیں نہیں کھلتی, وہ اور ہی بند ہو گئی تھی. تو میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا میری ناک جو ہے نا, obviously فیس سولن تھا تو کچھ خارش ہوگی. سو میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کے خارش کرنا چاہتی تھی ناک کو, اینڈ آئی سڈنلی فاؤنڈ آؤٹ آئی کانٹ ڈو اٹ بیکاز میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے تھے. دیٹ برنگز می ٹو دا اسٹوری کہ 2 سال میں نے شوکت خانم کے لیے مفت کام کیا تھا. میں بہت زیادہ فلینتھراپسٹ میرا مائنڈ تھا جب میں انگلینڈ سے نئی آئی تھی. تو میں نے 2 سال کے لیے وہاں پہ, اس وقت اتنا ویل اسٹیبلشڈ گائنی وارڈ نہیں تھا وہاں پہ, وہ ابھی بگننگ تھی ان کی. تو میں نے
وہاں پہ میں چیریٹی کا کام کرتی تھی. میں 2 کلینکس شام کو کرتی تھی. پھر ایک دن میں نے رکھا ہوا تھا جو میرا وہاں سے چھٹی کا دن ہوتا تھا, علامہ اقبال سے سیٹرڈے یا فرائیڈے, یہ مجھے یاد نہیں ہے, یا سنڈے. اس دن کو میں وہاں سرجری کرتی تھی. پھر میں جب سرجری کرتی تھی پھر میں گھر آ کے شو مارتی تھی. اوبیسلی شو آپ نے مارنی ہوتی ہے اپنے گھر کے لوگوں کے اوپر, خاوند کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ابے کے ساتھ, امی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, کہ آج میں نے یہ کیا, آج میں نے وہ کیا, آج میں نے ایسا آپریشن کیا. میرا سرجیکل ہینڈ اچھا تھا, میں نے سرجیکل ٹریننگ بہت اچھی کی ہوئی تھی. پھر میری ٹرینرز جو تھے انگلینڈ میں وہ آنکالوجی ٹرین تھے اور میں ان کے ساتھ بہت زیادہ کام اچھا, اور میرے یہ کام, مجھے کام سیکھنے کا شوق تھا تو میں والنٹیئر کرتی رہتی تھی. تو کرسمس ہے 6 چھٹیاں, تو میں کہتی تم جاؤ میں تمہاری ڈیوٹی کروں گی. آئی یوز ٹو ڈو پیپلز ڈیوٹیز ٹو لرن. تو دیٹ واز دا وے آف لرننگ. اینڈ آئی واز ناٹ ایور افریڈ ٹو ورک ہارڈ اینڈ ورک اوور ٹائم. اس وقت وہ اوور ٹائم ملتا بھی نہیں تھا. یو وڈ نیور گیٹ. اب تو انگلینڈ میں اگر آپ 1 گھنٹہ فالتو کام کریں آپ کو ملتے, اس وقت نہیں ملتا تھا. So I learnt my skills by working very, very hard, doing extra duties. Then when I went to Shaukat Khanam, I used to come home and say, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, فلانے پروفیسر سے آپریشن نہیں ہوا, وہ بیچارہ ادھر آیا, میں نے ایسے کیا, میں نے ویسے کیا. اور اس دن مجھے پتہ چلا میں نے ایسے کیا ویسے کیا کچھ بھی نہیں ہے. آئی ایم نو بڈی, آئی ایم ناٹ ایون کنٹرول آف ڈوئنگ دس ٹو مائی نوز. اینڈ میں اپنے ہاتھوں میں اتنے پراؤڈ فیل کرتی تھی. دیٹ از دا ڈے آئی لرنڈ مائی لیسن کہ آپ جو کچھ بھی ہے نا, جب مجھے کبھی کبھی کوئی, اب میں پولیٹیکلی نام نہیں لے سکتی, لیکن میں جب ان کے اللہ کے اوپر ایک کانفیڈنس دیکھتی ہوں نا تو مجھے پکا یقین ہے کہ وہ, میں پہنچ گیا ہوں آپ جو بات نام لے رہی ہیں. میں اس بات کو اتنے میرے دل پہ یہ یقین ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ چیز آ جائے کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں. میرے پیشنٹ میرے ساتھ اب روز بیٹھ کے یہی بات ہوتی ہے, میڈم میں ٹھیک ہو جاؤں گی. میں کہتی ہوں ہاں ہو جاؤ گی, اللہ کرے گا تو ہو جائے گی. میرا یہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا. نہیں آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا میں تو نہیں بتا سکتی, میں تو آپ کو علاج کر سکتی ہوں, باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کیا کام ہے. ہمارے کنٹرول میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ باہر اس دروازے سے نکلیں گے, باہر آپ کو کون ملے گا, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. Exactly. So nothing is in your control, and if you have that firm belief in God. میں نے کہا میں اتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں نمازیں پڑھتے ہیں, ٹکرے مارتے ہیں, پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ظلم. میں نے آنیسٹلی آئی نیور کمپلین. اگر میرے ساتھ بڑے سے بڑا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے میں کہتی ہوں اس میں کوئی ضرور اچھی بات ہوگی, ضرور اس میں اللہ کی کوئی مرضی ہوگی, ضرور میں کسی چیز سے بچ گئی ہوں. اللہ میں کا فیتھ, اٹ از ریئلی اٹس اے فیتھ دیٹ کیپس یو گوئنگ. 2-3 چیزیں میں نے سیکھ لی اپنی زندگی سے. ایک نمبر 1, آئی لرن ٹو forgive. یو ہیو ٹو لرن ٹو forgive. یو ہیو ٹو لرن ٹو forgive yourself. سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار غلطیاں کی ہوتی ہیں, آپ نے زیادتی کی ہوتی ہے, آپ نے کسی کو برا کہا ہوتا ہے, پہلے اپنے آپ کو forgive کرنا پڑتا ہے. جو آپ کے اندر گلٹ ہے نا وہ آپ کو نہیں جینے دیتا کہ میں نے وہ فلاں کام غلط کیا تھا. پہلے ہم اپنے آپ کو forgive کر لیتی ہوں. پھر میرے ساتھ کوئی بھی بڑا سے بڑی بھی کوئی بات کر دیتا ہے, بچے کئی دفعہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کچھ کہہ نہیں رہی, وہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. میں کہتی چھوڑو پرے, کوئی بات نہیں, یہ اس کا ظرف ہے, اس کو رہنے دو. ٹیک اٹ آؤٹ آف یور سسٹم. پیشنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں, اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو کھلا رکھو, اپنے آپ کو یہ لوڈ شیڈنگ کرتے رہو. میں اپنے آپ پیشنٹس کو میں ایک فکر کہتا ہوتا ہوں, جب وہ مجھے پوچھتے ہیں نا ایسے ہو جائے گا ہوئے گا کہ نہیں, تو میں یوزلی یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں اگلا سانس لینا ہے کہ نہیں لینا, تو میں آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں. اور یہ آپ کو نا اگر آپ کا فیتھ فرم ایک دفعہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا, آپ کو کسی بریوری سے ڈر نہیں لگتا, آپ کو کسی چیز سے خوف نہیں آتا. صحیح. میڈم اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ٹرن لوں گا. آپ نے یہاں سب سے بڑا ہاسپٹل پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بنایا, سب سے پہلے یہ کانسیپٹ پاکستان میں آپ لے کے آئے. اس کے پیچھے کیا آئیڈیا تھا, کیسے سوچ آئی, کیسے یہ پورا ہوا, کچھ ہمیں بتائیں. منیب دیکھیں میں سرجی میڈ کے ہی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میں آپ کو بتاتی میری زندگی حادثاتی ہے. ایوری تھنگ ہیپنز بائی ایکسیڈنٹ. میں ڈاکٹر گیلانی صاحب اور ڈاکٹر طاہرہ, یہ ہم تینوں کی ٹیم تھی. یعنی آئی واز اے گائنیکالوجسٹ, گیلانی صاحب واز دی anesthetist and Tahira was our pediatrician. And when I needed to something to do extra, I would call Majid Saab to help me, right?
So we used to work for a clinic on Jail Road, जो अभी कोई और अस्पताल बन गया है. It was a very famous clinic, right? जी 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 So जी. उस क्लिनिक में हम काम करते थे. वो डॉक्टर साहब जो थे वो वैसे तो बड़े अच्छे थे, लेकिन वो हमारे पैसे नहीं देते थे. अच्छा. You know, in those difficult times उन्होंने हमारे 12 15 लाख देने थे और वो हमें दे नहीं रहे थे, right? So one day I got so fed up. I said to गिलानी, हम क्या करते हैं, ये आदमी हमारे पैसे लेके बैठा हुआ, अब हम इसको छोड़ के इसलिए नहीं जाते कि हमारे पैसे नहीं दे रहा. तो कहते क्या करते हैं, अपना खुद ही बना लेते हैं छोटा सा, तुम एक थिएटर बना लो, तो एक पता नहीं की कर लो. मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं. तो let's go find a place for ourselves. So we went in Shadiman, we kept looking. And then somebody told us about Dr. Zafar कि वो प्रॉपर्टी में उनको इंटरेस्ट होता है डील करने. तो उन्होंने कहा ओ एक बड़ी अच्छी जगह है, ये जगह जो थी ना, ये एक कॉन्फ्लिक्ट की जगह थी. अच्छा. और ये गंदा नाला था और ये फजूल, इधर से बहुत बू आती थी. और ये एक मकान था जिसके बहुत सारे बच्चे थे, मेरे ख्याल 26 बच्चों का ये मकान था या समथिंग. नहीं, उस बंदे की 2-3 शादियां भी थी या एक शादी थी. आई डोंट रियली रिमेम्बर कि क्या प्रॉब्लम था, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम. कोई बहन भाई बच्चे तो उन्होंने ना सबने साइन करने थे, पता नहीं जाली साइन थे, सही साइन थे, क्या था. तो वो बहरहाल हमारे वो चूंकि पैसे नहीं दे रहा था, तो वो फिर हम इस जगह पे आ गए. इस जगह में ये बंदे को पैसे चाहिए थे और वो बेचना ज़रूरी था और उसका बिक नहीं रहा था. और ये एक अजीब सा प्लॉट था. इट्स नॉट अ स्क्वायर प्लॉट, इट्स नॉट अ ट्रायंगुलर प्लॉट, इट्स अ प्लॉट लाइक दिस, जो एक रेक्टेंगल, टेढ़े रेक्टेंगल में था. तो जो आर्किटेक्ट को जब देखा उसने, तो उसने कहा कि इसका क्या करना है, इसका कोई कमरा सीधा नहीं है. अगर आप इस अस्पताल में जाएं तो इसका कोई कमरा सीधा नहीं है. एंड आवर आर्किटेक्ट हैड रियली वर्कड हार्ड, असलम खान साहब उनका नाम है. सो वो उन्होंने ना बड़ा सोच समझ के इसका ये ट्रायंगल्स बनाए, फिर कोई कमरा इधर खींचा, उधर खींचा. हमारे हर कमरा जो है वो टेढ़ा है. सो ये अस्पताल जो है इस तरह से बना. एंड वी रियली वर्कड हार्ड टू मेक इट. उस वक्त कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इतने अच्छे वाले नहीं थे. एंड आप हमारे साथ जितने पार्टनर्स ने ज्वाइन किया उन सबका एक अच्छा नाम था. प्रोफेसर आमिर अजीज साहब थे, प्रोफेसर गिलानी थे, प्रोफेसर रब्बानी थे, इनका यूरोलॉजी में नाम था. नुसरतुल्लाह चौधरी साहब का बड़ा मेडिसिन में नाम था. इसी तरह मजीद साहब थे, सबका अच्छा नाम था. तो ये हमारे नामों पे ये अस्पताल चलता रहा काफ़ी अर्सा. लेकिन अब हर जगह पे अच्छा अस्पताल बन चुका हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल. अगर आप जॉर्ज टाउन में जाएं या मॉडल टाउन में जाएं या डिफेंस में जाएं, हर जगह बेहतरीन अस्पताल बने. अब हमारे बच्चे जो है, मेरे अपने बच्चे, वो ये जाकर वहाँ पे वो अस्पताल देखते हैं, फिर कहती हैं अम्मी आपका अस्पताल कैसा है. मैंने कहा बेटे हमारा अस्पताल ऐसे आपने ये क्यों नहीं बनाया हुआ. मैंने कहा बेटे हमारे पास पैसे नहीं थे जब हम बना रहे थे, तो आपने ये इसको मेंटेन क्यों नहीं करते. मैंने कहा बेटे अब हमारे पास वो वाली क्लाइंटेल नहीं है, हम किसी एरिया को ड्रेन नहीं करते. ये अस्पताल किसी पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया को ड्रेन नहीं करता. मतलब अगर आप शालीमार में होंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग आएंगे. यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ गंदा एक नाला है और सामने जिमखाना है, आगे जिमखाना है, और इस साइड पे सारे गवर्नमेंट की चीजें हैं और उस साइड पे जेल रोड है. तो इसका कोई कैचमेंट एरिया नहीं है. सो इसलिए इट इज अ प्रॉब्लम. अच्छा. Then we made the medical college. हाँ जी, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज भी आपका था. पंजाब में, पूरे पंजाब में पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो था वो डॉक्टर मजीद चौधरी और माई सेल्फ का ब्रेन चाइल्ड था. शुरू में इन सब ने कहा कि हम नहीं हिस्सेदार इसमें हैं. एंड वी स्टार्टेड द मेडिकल कॉलेज फ्रॉम दिस प्लेस. हमने उसको रजिस्टर कराने के लिए यहाँ का एड्रेस यूज़ किया और चंद ही महीने बाद हमने वो ज़मीन ली और फिर उसके ऊपर कॉलेज बनाया. It was a great experience. It's a huge college. But in the end, I sold my share. मैंने अपना शेयर इसलिए बेचा because मेरी बच्चियों में से कोई भी आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकती, और आदमियों के साथ बिजनेस रखना एज पार्टनर बहुत मुश्किल काम है. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, आपकी इतनी मेहनत है, पाकिस्तान के लिए आप एक बहुत बड़ा नाम है. आपने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है. क्या आपको कोई तमगा इम्तियाज़ मिला या कोई ऐसी एक्नॉलेजमेंट मिली? नहीं, मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, लेकिन मुझे डिस्प्लेयर मिला. आई वॉज कॉल्ड टू द गवर्नर हाउस व्हेन वी मेड द मेडिकल कॉलेज. हमने जब मेडिकल कॉलेज बनाया तो गवर्नर साहब ने हमें कॉल किया और हमारी टीम इस तरह, मैं क्योंकि उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थी, उधर बैठे थे
گورنر صاحب فوجی تھے اور اس سائڈ کے اوپر تمام وہ لوگ بیٹھے تھے جن کے اپنے اب میڈیکل کالجز ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا گند ڈالا ہوا ہے. میں کہا سر ہم نے کوئی گند نہیں ڈالا, ہم تو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور اس کی ضرورت ہے. بٹ ہی ووڈنٹ انڈرسٹینڈ اینڈ ہی گیو اس کوائٹ اے ڈسپلیئر, اور بجائے ہماری مدد کرنے کے ہمیں کافی مشکلوں میں ہم رہے. ہم نے بہت بہت مشکلات دیکھی, لیکن وی stood high in those things and they made me even more strong. مگر yes, I love what I did. It was private sector میں سب سے پہلا میڈیکل کالج میں نے بنایا. میں یہاں پہ جو بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں, جو عہدے داران, کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ, میرا ایک پیغام ہے, جو قوم اپنے ہیروز کے, جو قوم اپنے جو امپورٹنٹ شخص جنہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے ان کو اپریسیشن نہ دے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور ہماری نہ ترقی کرنے کی وجہ بھی شاید یہی ہے. یہ میرے سامنے میری استاد, میری پروفیسر بیٹھی ہیں, یہ نہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو تمغہ امتیاز چاہیے, نہ ان کو چاہیے بھی نہیں ہوگا, بٹ یہ بہت ضروری ہے یہ اپنے, تاکہ آگے سے کوئی رول ماڈل نیچے سے ان کو دیکھ کے کچھ سیکھے اور بڑے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرے. یہ بہت ضروری ہے. ہم جب تک اپنے ہیروز کی قدر نہیں کریں گے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. سو پلیز, یہ ہم کسی کوئی چھوٹا سا رول کسی فلم میں آ گیا, کوئی کریکٹر ہو گیا, کچھ مطلب میں کہنا نہیں چاہتا کس چیز پہ تمغہ امتیاز ملے. یہ لوگ دیکھیں, یہ ریئل لائف ہیروز جنہوں نے, میں ان کو کہتا ہوں یہ پاکستان کے آئرن مین, آئرن لیڈی یہ ہیں. ان کو دیکھ کے بچوں نے آگے فلرش کرنا ہے, دیکھنا ہے. یہ ہے ٹو لک اپ ٹو. میڈم نہیں, ہمارے ساتھ ہمارے پارٹنرز نے کافی محنت کی ہے. مثلاً فار ایگزامپل ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے بڑی محنت کی ہے, چیریٹی کا بہت کام کیا ہے, ان کا بہت بڑا نام ہے. ہی ڈزنٹ ہیو اے تمغہ امتیاز. ہمارے 2 پارٹنرز کو بھی ملا ہوا ہے تمغہ امتیاز. ڈاکٹر عامر کو بھی نہیں ملا. نہیں, ان کا نہیں, میرے خیال وہ ڈیزرو کرتے ہیں. نہیں, وہ تو بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. بٹ میڈم میں نے ان کے 2-3 نئے بیان دیکھے تو وہ بیان سن کے تو میرا خیال ہے ان کو نہیں ملے. ہاں جی, ہاں جی. لیکن اگر کام پہ دیکھا جائے نہیں, کام پہ تو ان سے آگے کوئی نہیں ہے. جی, ان سے آگے کوئی نہیں ہے. اور میڈم میں یہ پوچھنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیں, اب ہم آتے ہیں نئی ڈاکٹری کی طرف. آپ نے ایک بیس رکھی میڈیکل کالج پر, اس کے بعد میڈیکل کالج کا تانتا بن گیا, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ کیا وہ سٹینڈرڈ ہے جو آپ نے دیکھا ہوا ہے, جو آپ نے پڑھایا ہوا ہے, ان میں وہ سٹینڈرڈ ہے؟ دیکھو مجھے جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس کے ساتھ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یہ اسٹوڈنٹس لائق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. یہ آتے ہیں کالج میں ایک ایمبیشن لے کے آتے ہیں, ان کے دل میں بہت بڑے خیال ہوتے ہیں کہ ہم ایسا ڈاکٹر بنیں گے, ہم ویسا بنیں گے. بیچ میں کچھ مس ہیپس ہوتے ہیں, بیچ میں کہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایک ٹیچر کا, ایک مینٹور کا کام کیا ہوتا ہے؟ مینٹورشپ بہت امپورٹنٹ ہے. مینٹور نہ صرف آپ کو سکھاتا پڑھاتا ہے بلکہ اس کو آپ آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں, آپ اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. سو آپ کا پرسنالٹی ایسا ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو فالو کریں, آپ ان کے مینٹورز ہوں. جب آپ لوگوں کی مینٹورنگ کرتے ہیں تو آپ ان کی ہر اچھے برے کا خیال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ٹیچرز جو ہیں کئی دفعہ, بہت سے تو نہیں کرتے لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ کو اگر ڈس لائک کرتے ہیں تو اس کو زندگی تباہ کر دیتے ہیں. میڈم زندگی تباہ کر میں آپ کو بتاتا ہوں, جی, میں نے دیکھا ہوا, میں نام نہیں لوں گا, ٹیچرز کا نام نہیں لوں گا, میں نے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی دیکھی ہیں, وہ لوگ جو لائق لوگ تھے. آپ یقین مانیں گے کہ اس وقت بھی ایک اسٹوڈنٹ کی میں بات بتا سکتی ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ نا بالکل ہی واز سوسائڈل یا وہ قاتل بن جاتا. وہ اس کو ایک پروفیسر نے نکالا وارڈ سے, دوسرے پروفیسر نے پارٹ 1 کیا ہوا ہے, پارٹ 2 کی ٹریننگ کر رہا تھا. اب وہ 2-3 پروفیسر نے جب اس کو نکال دیا, اس نے کہا میں یہ کر دوں گا, اور اس کو کوئی اور لینے کو تیار نہیں بیکاز وہ ریفرنس نہیں اس کو مل رہا تھا.
But then when I saw him, he said to me, Madam, میں اب کیا کروں, مجھے آپ بتائیں, اگر میں کسی کو گولی مار دوں یا میں خود اپنے آپ کو مار دوں. میں نے کہا نہیں, I will try for you. میں نے کسی لڑکی سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو رکھ لیں. اور اب آج جب اس نے FCPS کیا ہے تو I really feel he's now married, he's got children. And I said, well, if I have saved him, if I have asked him to become a consultant, he will always remember. I said only one thing to him: learn to be good to people. Exactly. And I said, learn to forgive. Forgive people who were bad to you. You learned your lessons because of them. So, ہوتا ہے. So, one should try hard. اور ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ بچوں کے مینٹورز بنے. میڈم مجھے ایک بات بتائیں کہ اب یہ جو FSC ہوگی اور اب O لیول A لیول بھی زیادہ ہونا شروع ہو گیا. پہلے تو صرف FSC ہی ہمارے پاس راستہ نا, تو FSC کے بعد پھر دوبارہ MCAT اور پھر میڈیکل کالج کی پڑھائی. ڈو یو تھنک اٹس جسٹیفائڈ؟ یہاں آپ FSC کر دیں یا آپ MCAT کر دیں. If you are taking MCAT after FSC, then you are saying that we don't trust our system. That's what we are saying. That's what I'm saying. Our system should be so strong that nobody should be able to point a finger at them. میٹرک آپ کا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر آپ میٹرک پاس, میری نانی مجھے کہتی تھی, ہم چھوٹے بچے تھے تو مائی نانی یوز ٹو سے, تمہیں پتہ ہے میں مڈل پاس ہوں. ہم کچھ غلطی کرتے تھے, کچھ شیطانی کرتے تھے, ہم کہتے تھے ان کو کیا پتہ ہے, تو کہتی تمہیں پتہ ہے مڈل پاس. تو ہم آپس میں بچے جو تھے وہ کہتے تھے مڈل پاس کیا ہوتا ہے, ہم کیا سمجھتے تھے مڈل پاس کو. اینڈ but she was proud that she had that middle pass. And اب اگر کوئی کہے کہ میں میٹرک پاس ہوں, یا وہ جیسے ہماری پرانی فلمیں میں ہیرو بھاگا آتا تھا کہتا میں میٹرک کر لی, BA کر دیا, تو BA بھی کوئی چیز ہوتی تھی, اس لیے لوگ کہتے تھے نا. تو اب یہ ہے کہ آپ کو اپنے سسٹم کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے, اور اس کا جو حل ہے وہ ایک سیکیورٹی سسٹم ہے اور ڈیجیٹلائزیشن ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ اپنی چیزوں کو مانیٹر جب کریں گے تب جا کے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور ایگزامینیشن کا سسٹم اور ایویلویشن کا سسٹم, آپ بچوں کی نصاب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں وہ پڑھ کیا رہے ہیں, اٹر ربش. وہ ایسا نالج لے رہے ہیں جس کی دنیا میں اب جگہ نہیں ہے. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے یوگانڈا کا کیپٹل کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن میڈم مجھے یہ بتائیں کہ اب بہت زیادہ یہ بات آج کل چل رہی ہے, بہت ٹرینڈ ہے بچوں کو. آپ کو پتہ ہے شاید پچھلی دفعہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں 60% سیٹس ویکنٹ گئی. اس دفعہ بھی ویکنٹ تھی, انہوں نے اپنا اسٹینڈرڈ ڈراپ کیا. ہاں, تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بچے ڈاکٹری کی طرف نہیں آ رہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. بچوں کا یہ سوال ہے, میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک بچی آئی میٹرک میں کہ میں ڈاکٹر بنوں نہ بنوں. دیکھیں ایک MBBS کر کے آپ 5 سال کا MBBS ہوا, اس کے بعد آپ وہیں کھڑے اس وقت, پھر اس کے بعد آپ کے پاس 8 سال 7 سال پھر آگے آپ کے, اس کے بعد آپ نے آ کے فیلڈ میں بیٹھنا ہے اور اپنا نام بنانا ہے. سو اٹ گوز لائک بیانڈ 50 کہ آپ. اس میں دو چیزیں ہیں. آئی وڈ لائک ٹو سے کہ بچوں کو بھی ماں باپ کے پیسے کی قدر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے بچے کو اگر آپ اس کو پلیٹ میں رکھ کر ہر چیز دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ تمہاری فیس ہے, اس سے تم نے MBBS کرنا ہے, یہ تمہاری پرائیویٹ میڈیکل کالج کی فیس ہے, اس سے تم نے MBBS کرنا ہے. آئی واز ونس ان نیو یارک اینڈ میرے جوتے, میرے پاؤں کا سائز بہت بڑا ہے, تو یہاں جوتا نہیں ملتا کام کا, تو I always buy shoes when I go there. I went to this shoe shop and there was this girl serving me and she was so polite, so پڑھی لکھی کہ میں نے امریکہ میں ایک اتنی پڑھی لکھی سی خاتون جو کہ ایک بڑی ہر چیز کو بڑی سائنٹیفکلی ایکسپلین کری, جوتے کو سائنٹیفکلی مجھے ایکسپلین کری تھی. تو میں نے کہا are you a student? She said yes, I am aspiring to be a medical student. I've done my 1 term and then I'm taking time off to work to save my fees and then I will go to the second term. سو وہ بچے جو محنت کر کے, جن کو پتہ ہے میں اتنے ہزاروں ڈالر خرچ کر کے اپنے میں نے ایسے کمائے, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کا ڈاکٹر کی عمر کافی زیادہ ہوتی ہے, بیکاز وہ پہلے اپنے پیسے جمع کرتا ہے, پھر وہ پڑھتا ہے, اور پھر وہ اچھا ڈاکٹر بھی بنتا ہے, وہ محنت بھی کرتا ہے, اس کو اپنا نالج بھی ہوتا ہے, اور اس کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے. ایک چیز, ایک تو اسٹوڈنٹ کو
खुद कदर होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है, थोड़ा और सा दूसरा exposure, जो टीचर हाँ। पढ़ाने वाला, और चौथा जो सिस्टम है, ये सारी चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक हमारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। डॉक्टरी से, मेडिसिन से बहुत लोग मुतनफिर हो रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। मेरा ख्याल है डॉक्टर्स नहीं बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? वैसे ही डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, ड्रेन हो रहा है, आपने खुद तो सिस्टम का पता है जी, तो- बिकॉज ये zen वाली जेन जी whatever, तो ये इन लोगों को ये पता है कि ये डॉक्टर जो है ना ये वैनिश हो जाएंगे दुनिया से, बहुत कम डॉक्टर्स रह जाएंगे जिनकी एक स्पेशलिटीज होंगी, और ये जो जनरल डॉक्टर जैसे हम लोग हैं, ये इनका काम खत्म हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रोबोटिक। ये उनके माइंड में ये चीज़ें हैं। मगर जब तक हमारे गांव हैं, जब तक हमारी देहात हैं, जब तक हमारे अनपढ़ लोग हैं, तो हम लोगों के लिए डॉक्टर बहुत ज़रूरी हैं, और हमारे लिए डॉक्टर जो है वो ज़रूरी हैं कि वो जाकर अपने अपने इलाकों में काम करें, सर्व करें। बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड आवर ओन पीपल, देयर नीड्स, एंड टू वर्क फॉर देम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये पूछना चाहूँगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीसेस हैं, दे आर नाउ बिकमिंग इम्पॉसिबल। एक अच्छी भली फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर सकती। व्हाट डू यू थिंक, इसकी क्या होना चाहिए? क्या इसका गवर्नमेंट को बीच में पूल इन करना चाहिए? बच्चे लायक हैं, पढ़ने वाले हैं, तो वो ज़ाया जो नंबर भी ले रहे हैं वो पैसे नहीं दे सकते, वो तो ज़ाया हो रहा बच्चा। देखिए, एक चीज़ होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपकी हुकूमत बिजनेसमैनों के हाथ में होगी, जब आपकी ब्यूरोक्रेसी बिजनेस करेगी, जब आपकी फौज बिजनेस करेगी, जब आप लोग सारे बिजनेसमैन बन जाएंगे, तो हर लोग ये सोचेंगे कि इसमें हमारा फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है। तो आपकी फ़ीसें भी गलत होंगी और आपकी हर चीज़ गलत होगी। सो बिज़नेस जब भी करें शौक से करें, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नेवर। आई शुड नॉट बी इन अ पोजीशन ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अगर मेरे घर का एक मेडिकल कॉलेज है, अगर मेरे घर का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो मुझे उसकी टेक्निकल साइड के ऊपर कोई मिनिस्टर बना देता है तो मैंने उसको ही फेवर करनी है ना। अगर मैं बैंकिंग का मेरा अपना है और मैं फाइनेंस बन जाती हूँ और मेरा अपना बैंक है, तो वो मैंने उनकी हेल्प करनी है ना, मैंने लोगों की हेल्प थोड़ी करनी है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अगर वो चाहे तो ठीक हो सकता है। मैडम, आजकल जो दुनिया में सारा कुछ हो रहा है ग्लोबली, आपका छोटा सा इस पे कोई टेक? दुनिया सारी मेरा ख्याल है जंग और वर्ल्ड वॉर का कहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा एंटी वॉर हूँ। मेरे ख्याल में तो जापान से हमें सीखना चाहिए। जापान से हमने कुछ नहीं सीखा। वर्ल्ड वॉर 2 ने जापान को तहस नहस कर दिया था। पहला दुनिया का वो मुल्क है जिसके ऊपर 2 एटम बम गिरे थे। उन्होंने क्या किया? डिड दे रिटेलिएट? नो, दे कट डाउन ऑन देयर। उनके जो फोर्सेस हैं बहुत मिनिमम है, मिनिमम आर्मी उन्होंने रखी है, और दुनिया में इतनी तरक्की कर गए हैं कि मेड इन जापान इज थिंग दैट पीपल लुक फॉर। मेड इन चाइना नहीं, मेड इन जापान। जापान की चीज़ बनी होगी तो हम कहेंगे हाँ जी, बड़ी अच्छी बनी हुई है। और जापान वालों ने पूरी दुनिया से ऊपर हुकूमत कर ली है वॉर को नो कह के। वॉर का कोई काम नहीं है। कोई भी घर में आप हो, आपके घर में कभी लड़ाई से कुछ भी नहीं हल होता। आप दोस्तों में हो, दोस्तों में लड़ाई से कुछ हल नहीं होता। आप अपने कलीग्स के साथ हो, मरीजों के साथ हो, मुल्क में हो, तो फिर दुनिया के लिए वॉर कैसे अच्छी है? वॉर इज समथिंग बैड. People are doing it to sell their ammunition. People are doing it to sell their missiles. People are doing it to sell their. हम गरीब मुल्क है, हमारा क्या कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल लें और एटम बम बनाएं और हम जहाज लें। हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? हम कहते हैं हम अपने डिफेंस के लिए ले रहे हैं। अगर साथ वालों को भी बैन होगा, हर दुनिया के हर बंदे को बैन होगा, तो फिर सही है। वॉर नहीं होनी चाहिए। वॉर इज़ अ बैड थिंग and it should never happen. ठीक है। अच्छा मैडम, हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने काम की तरफ चलते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चन करूँगा। हाँ ज़रूर। फिल्में देखती हैं आप? बिल्कुल। इंडियन, पाकिस्तानी, जापानी, कोरियन, हर। अच्छा मुझे बताएं जी, 5 एक्टर्स हैं, हाँ एक चूज़ करना है आपने इनमें से। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन,
आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान। वहीद मुराद कहाँ गया? कमाल कहाँ गया? मैंने नहीं, मैं तो उस जमाने की बातें करती थी। हाय कमाल, मैं पाकिस्तानी की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, आई थिंक दिलीप कुमार या स्टैंड्स आउट। हाँ ठीक है, अब मैं आपसे पाकिस्तानी एक्टर्स का पूछता हूँ। वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली के बाद आ गया शान के बाद आ गया मोहम्मद राना, उसके बाद हमारे पास कोई हीरो है नहीं है। ये हमारे गिने चुने कॉमेडियंस की तो मैं बीच में बात नहीं कर रहा, तो इनमें आई थिंक आपने इसमें कमाल का नाम नहीं लिया। वहीद मुराद वाज, ओह माय गॉड, पहली उनकी फिल्म औलाद थी, and all the class was like, we saw this young man, and wherever he used to go, we used to follow him. And I'm so sorry the way he went. He had drug addiction problem, and then he went. Yes, I liked Wahid Murad, I liked Kamal, I liked Nadeem. वहीद मुराद का ऑरा, उसका जो पुसोना था 40-45 साल हो चले नहीं टूटा। आप उसकी वजह क्या है? क्या आपके समझ, आप क्या कहती हैं? Because he lives in your hearts. As younger people, when you remember him as the only nice hero that was around. All the others were big grown-up men. उस वक्त के heroes अगर आप देखें तो संतोष कुमार, दर्पण, अगर looking back they were all above 40, and this was a young man who became a hero. So yes, he will live with us. मैडम यहाँ पे मैं पूछूंगा, पेशेंट जो आपका पेशेंट होता है, प्रेग्नेंट पेशेंट, वो ज्यादा डेंजरस है कि उसकी फुफ्फी के मशवरे? एक्चुअली फुफ्फी के साथ साथ ना एक बुरा खानदान होता है। फुफ्फी का मशवरा, सास का मशवरा, हमसाई का मशवरा, बेस्ट फ्रेंड का मशवरा, बेस्ट फ्रेंड की आगे से रिश्तेदार का मशवरा, तो ये सारे व्हेन पीपल टॉक टू यू तो वो आपको बताते हो, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली टू ऑल द मशवरा। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन ऐसे करते हैं, ये दवाई खा के देख लेते। अच्छा, सबसे ज्यादा फनी मिथ प्रेगनेंसी के बारे में जो आपने सुनी है, जिसपे आप भूलती ना हो? उसकी सबसे फनी मिथ ये है कि अगर आप किसी इंसान की तस्वीर लगा देंगे ना फ्रिज के ऊपर किसी गोरे की, तो आपका बच्चा गोरा हो जाएगा। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो पैनिक होती हैं, मैं ऐसे रॉक हडसन की तस्वीर लगा के फ्रिज पे बैठी रही, रॉक हडसन आया ही नहीं, रुताबा आ गई, रानी आ गई दोबारा। अच्छा, सबसे ज्यादा फनी मिथ प्रेगनेंसी के बारे में जो आपने सुनी है, जिसपे आप भूलती ना हो? उसकी सबसे फनी मिथ ये है कि अगर आप किसी इंसान की तस्वीर लगा देंगे ना फ्रिज के ऊपर किसी गोरे की, तो आपका बच्चा गोरा हो जाएगा। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो पैनिक होती हैं, मैं ऐसे रॉक हडसन की तस्वीर लगा के फ्रिज पे बैठी रही, रॉक हडसन आया ही नहीं, रुताबा आ गई, रानी आ गई दोबारा। उन्हें कहेंगे मुझे ये तकलीफ है, then the husband keeps quiet and said yes, अच्छा ठीक है। अच्छा, कभी आपने कोई ऐसा पेशेंट देखा जो यूट्यूब से डॉक्टर बन के आपके पास आया हो? कभी, रोज देखती हूँ वो आंटी गूगल, आप फुफ्फो को भूल जाए, आप गूगल क्यों करके आते हैं कि गूगल ने ये कहा और गूगल ने ये कहा। मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, मैंने भी गूगल खोल के रखा होता है साथ, इसलिए अगर वो जो सवाल पूछती है मुझे पहले ही पता होता है इन्होंने क्या पूछना है। अच्छा, पाकिस्तान में देसी टोटके ज्यादा पॉपुलर हैं कि मेडिकल साइंस? देसी टोटके बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। माय हस्बैंड ऑल डे ही डज इज रीड द टोटकास। तो मैं घर जाती हूँ ना, तो उसने 10,000 टोटके मेरे लिए लिखे होते हैं। तो मुझे खांसी होगी, ये तुम मलट्ठी खा लो, तुम फलानी चीज खा लो, तुम फलाना कावा पी लो। मैं कहती हूँ मुझे पता है, मैंने दवाई ली। नहीं, तुम्हें नहीं पता। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कई दफा फीमेल्स के साथ हस्बैंड को भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स महसूस होते हैं, वो क्या बीमारी है? उनको बहुत होते हैं, उनको उनकी तबीयत खराब हो रही होती है, उनके सर में चक्कर आ रहे होते हैं, उनके दिल में दर्द हो रही होती है, उनको नींद नहीं आती। ओहो, हस्बैंड भी अजीब हुई चीजें होती हैं। मैं इंग्लैंड में तो हस्बैंड्स को साथ रहने की इजाजत होती थी ना डिलीवरी के दौरान, तो वो पीछे खड़े होते थे। अब हम डिलीवरी कर रहे होते, मैंने एक ट्विन्स डिलीवर करी थी, एक ट्विन में डिलीवर किया, वो जॉर्ज पीछे खड़ा हुआ था।
تو میں نے کہا اوہ جارج ہیز یور سن اینڈ جارج صاحب دراز نیچے یو نو. تو ان کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم, وہ تھوڑا سا بلڈ دیکھتے ہیں نا ان کو گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز کی ہینڈ رائٹنگ کا مقابلہ ہو تو کون جیتے گا؟ ڈاکٹرز کی ہینڈ رائٹنگ بہت بری ہوتی ہے لیکن کئی کی بہت اچھی ہوتی ہے. ہماری ایک پروفیسر نبیلہ شامی ہیں, ان کی بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ اور بہت وہ طریقے سے لکھتی ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کون سے اسکول میں گئے ہیں. کانوینٹ کے جو بچے ہیں ان کی بڑی اچھی ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے, سیکریٹ ہارٹ والوں کی بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن بس کئی اسکولوں کی بہت ہی بری ہوتی ہے. ڈلیوری روم میں آپ نے سب سے زیادہ فیملی ڈرامہ, فیملی سچویشن دیکھی, وہ کیا تھی؟ یہ ہم بہت دیکھتے ہیں. ہماری کیونکہ میرا کام obstetrics کا ہے تو بہت زیادہ خواتین کو یہ اینکشس ہوتی ہیں کہ ہماری بیٹی نہ ہو, ہمارا بیٹا ہو جائے. اور ایک عجیب ہنگامہ ہوتا ہے جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. ساری فیملی آ رہی ہوتی ہے, کوئی مبارک دے رہا ہوتا ہے, کوئی مٹھائی بانٹ رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ 3-4 بیٹیوں کے بعد جو ہو جائے وہ تو, چاہے ایک 10 بیٹیوں کے بعد بھی ہوا ہو, 10 بیٹوں کے بعد بھی ہو, بیٹا از آلویز ویلکم. اور بیٹی ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی غلطی ہے, اس نے ضرور کوئی چکر چلایا جو بیٹی ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹک ٹاک کی یا ریلز کی جو نالج ہے اس نے کچھ امپروو کیا کہ خراب کیا؟ آئی تھنک ٹک ٹاک از اے ویری یوزفل تھنگ. ٹک ٹاک مجھے بہت پسند ہے. میں کئی شعر جو ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں, شعر و شاعری, تو میں وہ ٹک ٹاک ضرور دیکھتی ہوں. لیکن ٹک ٹاک کین بی ویری یوزفل بیکاز اف یو وانٹ ٹو گیو اسمال لٹل پیغامات تھوڑے چھوٹے چھوٹے دینا چاہتے ہیں اپنے یوتھ کو, تو اف یو میک دیم انٹرسٹنگ فار دا چلڈرن آئی تھنک دے کین لرن اے لاٹ. اچھا میڈم, ایون دا اسپیلنگس, بہت چھوٹے بچوں کے لیے بھی آپ ٹک ٹاکس بنا سکتے ہیں. 2+2 is 4, تو you saw 4 ducks or something like that. You could do that with the children instead of they watching rubbish. اچھا یہاں پہ تھوڑے سے بہت کامن پیشنٹس جو آتے ہیں, میں تھوڑا سا نالج کے لیے ہمارے پوڈ کاسٹ میں تھوڑا سا ہو جائے, بریسٹ کینسر کے لیے جو پہلی فیمیلس کو دیکھنا چاہیے خود, وہ کیسے دیکھیں, کیا مطلب وہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ جب آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے. ایکچولی اگر آپ کی میٹرنل سائڈ, جو آپ کی ماں کی سائڈ ہے, آپ کی ماں, نانی, خالہ کی بیٹیاں, ماموں کی بیٹیاں, اگر ان میں سے کسی کو بریسٹ کینسر ہے تو پھر یو شوڈ گو اینڈ سی دا ڈاکٹر ویری ریگولرلی فار یور بریسٹ. سب سے پہلے جینس, جینیٹیکلی اگر آپ کو بہت اسٹرانگ ہسٹری ہے, آپ کی نانی کو بھی تھا, آپ کی خالہ کو بھی, آپ کی ماں کو بھی ہے, سو موسٹ پرابیبلی لائک اینجلینا جولی جنہوں نے اپنے جینس کے, بریکا جینس کی وجہ سے اپنی بریسٹیکٹمیز کرائی, تو آپ کی اویلیبل ہے ٹیسٹ بلڈ کا جس میں آپ کی جینیٹک ہسٹری پتہ چل جاتی ہے, تو وہ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آپ اگر ابو 40 ہے, 40 سے کم بھی اپنی بریسٹ کا خیال کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ 40 ہیں تو پھر آپ کو اپنی بریسٹ کو کم از کم once a month ضرور پیلپیٹ کرنا چاہیے. اور پیلپیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو 2 انگلیوں کے درمیان ایسے دبا کے دیکھیں. یو ہیو ٹو ود دا براڈ ہینڈ جو ہے نا, آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ اس جسم کے حصے میں نیچے کوئی گلٹی تو نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہو تو بجائے ڈینائل میں جانے کے, بجائے یہ سوچنے کے کہ نہیں یہ نہیں ہے, you should go to the doctor and let the doctor decide what to do. اچھا میڈم, شادی ہوتی ہے, نیولی ویڈ کپلز ہوتے ہیں, 1.5 گزرتا ہے, ساری فیملی کو مصیبت پڑ جاتی ہے, بچہ نہیں ہو رہا. آئی تھنک کئی دفعہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ ایکچولی شادی جو ہے نا, اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے زندگی میں, مجھے باقی ملکوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ شادی کا مطلب ہے بچے. اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو بچہ ہونا بہت ضروری ہے, اور بچہ بھی بیٹا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ شادی جو ہے اس کے بعد 40% جو لوگ ہیں ان کی بچہ کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا, اور 20% میں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیا وجہ تھی, ان ایکسپلینڈ ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بچہ نہیں ہو رہا ہوتا تو سارا بلیم جو ہے وہ خاتون پہ جاتا ہے. دا پیشنٹ always comes to the clinic. The person who's not a patient, who's a girl, is brought to the hospital کہ اس کا بچہ نہیں ہو رہا. تو میں پوچھتی ہوں ہسبینڈ کہاں ہیں ان کے؟ نہیں, وہ گھر پہ ہے.
وہ کیوں نہیں آئے, ان کا بھی تو ٹیسٹ ہوگا. نہیں پہلے آپ اس کو چیک کریں. میں نے کہا نہیں, دونوں کا چیک اکٹھا ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, ان کا بھی ہونا چاہیے, پھر جس کا جو مسئلہ ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. سو میں نے وہ کہتی نہیں آپ دیکھیں نا میرا بچہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا تم اکیلے بچہ پیدا کر سکتی ہو ہسبینڈ کے بغیر؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا تو پھر آپ کو اکیلے اپنے اوپر رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکیاں گو انٹو ڈپریشن, دے گو انٹو سوسائڈ, دے گو انٹو اے بیڈ میرج جسٹ بیکاز دے ڈنٹ ہیو اے چلڈرن. اینڈ پھر جب 2 سال بعد وہ دوسرا وہ بندہ پھر شادی کرتا, پھر اس کا بچہ نہیں ہو رہا ہوتا, پھر اس کو خود پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی میرے اندر اور وہ پھر اس کی ماں بھی چھپا لیتی ہے, وہ خاوند بھی چھپا لیتا ہے, اور وہ لڑکیوں کی زندگی خراب کری جاتے ہیں. اچھا میڈم, پریگننسی اینڈ اوبیسٹی ان کا تعلق کتنا ہے اور کتنا اس میں خیال کرنا چاہیے؟ اوبیسٹی کی تو میرے سے بات نہ کرے. میں پہلے دن میرا تھا, میری پوسٹنگ جب ہوئی, میں آپ کو اس کی بات کا جواب دیتی ہوں, لیکن پہلے میرا قصہ سن لیں. میں واز پوسٹڈ ٹو لیڈی ولنگٹن. تو لیڈی ولنگٹن میں 2 تھیٹرز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ایمرجنسی آپریشن تھیٹر اور ایک ہے مین آپریشن تھیٹر. ٹھیک ہے. جب میری پوسٹنگ ہوئی تو آئی ہیڈ ٹو رپورٹ ٹو اقبال رشید میاں, پروفیسر تھیں وہاں پہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مین آپریشن تھیٹر کے سرجنز روم میں چلی جائیں, وہ وہاں پہ آپ کو ملیں گی. اب میں وہاں گئی, جا کے میں بیٹھی تو فون کے ساتھ ہی, اب میں اکیلی بیٹھی تھی کمرے میں, ساتھ فون تھا, وہ فون بجتا ہے, میں فون اٹھاتی ہوں, کہتا ہے موٹی. میں بند کر دیتی. میں نے کہا اس کو کیسے پتا چلا ہے موٹی؟ ادھر کوئی نہیں بیٹھا. میں نے کہا کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر فون بجا, میں نے اٹھایا, موٹی. میں نے کہا رکھ دیا, 3 دفعہ جب رکھا تو پھر میں نے فون نہیں اٹھایا. پھر تو ایک لڑکی آئی, شائستہ اس کا نام تھا, وہاں کی رجسٹ. میں نے کہا بڑا بدتمیز ہے تمہارا یہ, اس کو کیسے پتہ چلا میں موٹی ہوں؟ کہتا میڈم کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھہرے میں اسے پوچھتا ہوں. تو اس نے اس کو کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہہ رہے جی میں کہہ رہا ہوں ایم موٹی. میں کہتا ہوں بہت جلدی میں بولتا ہوں موٹی. سو موٹاپے کا ہاں پریگننسی سے کافی تعلق ہے, بیکاز پریگننسی لوگوں کی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ موٹاپے کی طرف ہوتے ہیں, آپ کے اندر انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے. آج کل جو فاسٹ فوڈ ہے یا جو پروسیسڈ فوڈ ہے اس کی وجہ سے, جی فاسٹ فوڈ اور پروسیسڈ فوڈ جتنا بھی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک سنڈروم پیدا ہو گیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. اور وہ بیسیکلی میں دیکھیں یہ میں سوری آپ کی, یہ سوال میں نے لکھا ہوتا جس کا آپ نے خود ہی سارا جواب اس کا دے دیا. تو پلیز ایکسپلین کر دیں اس کو. پتلا ہونا چاہیے, لیکن اتنا پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہوا آئے اور لڑکی کی جائے. بیکاز میں ہمیشہ لڑکیاں جب بہت زیادہ کہتی ہیں کہ ہم بہت پتلے ہو جائیں, بہت پتلے ہو جائیں, اور وہ کھانا نہیں کھا رہی ہوتی ہیں, ان کو کچھ نروس بریک ڈاؤن, میں ان سے ہمیشہ یہ سوال کرتی ہوں. اور یا خاوند اگر کہتا ہے کہ جی میری بیوی بہت موٹی ہو گئی ہے, تو میں اپنے آپ کو ایکچولی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہوں. تو میں کہتی ہوں تم جب بکرا لینے جاتے ہو عید کا تو پتلا سا بکرا لاتے ہو؟ کہتا ہے نہیں جی بچہ موٹا تازہ لاتے ہیں. میں کہ جب مرغی لینے جاتے ہو تو پتلی سی مرغی لاتے ہو؟ کہتے نہیں. میں کہا تو اور لڑکیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں, انہوں نے بچے پیدا کرنے کام کرنا, ان کو موٹے ہونا, ان کا اسٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے, موٹا نہیں ہونا چاہیے, بس ہیلدی ہونا چاہیے. سو پی سی او ایس جو ہے یہ ڈائٹ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. ہمارے جنک فوڈ لیٹ انہیریٹڈ آلسو, انہیریٹنس کا بھی ایک ہوتا ہے, انسولین ریزسٹنس ہے, اور ڈائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, ایک آخری سوال, آپ موٹر وے پہ جا رہی ہیں, آپ کی گاڑی ہے, اس میں صرف ایک جگہ ایک بندے کو ہم بٹھا سکتی ہیں, 3 بندے سڑک پہ کھڑے ہیں, اور تینوں بہت زیادہ ان کا جانا بہت ضروری ہے. اس میں ایک ہے نواز شریف, اس میں ایک ہے آصف علی زرداری, اور تیسرا عمران خان. ایک کو ساتھ لے جا سکتی, کس کو ساتھ لے کے جائیں؟ میں ایسے کروں گی, میں خود گاڑی سے اتر جاؤں گی, نواز شریف زرداری کو کہوں گی یہ لو گاڑی کی چابی جاؤ. تو عمران خان میں کھڑی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہوں. ایسا جواب میں سے پہلے کسی نے دیا. اور میڈم لاسٹ, ہماری ایک کولیگ ہیں, میری سینئر ہیں, میں نے ان سے انڈائریکٹلی پڑھا بھی ہوا ہے, پروفیسر یاسمین راشد, بہت بڑی انسان, ان کے ساتھ میرا خیال ہے بہت ظلم ہو رہا ہے. پلیز تھوڑا سا اس پہ آپ کچھ بتاؤ. دیکھیے ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, لیکن اکثر اب میں ابھی ہمیشہ سنتی ہوں کہ یہ جو بھی ہمارا جو بھی میں کمپنی کہتی ہوں,
جب کوئی پولیٹیشین میرے پاس آتا ہے میں ہمیشہ پوچھا آپ کون سی کمپنی سے یعنی مسلم لیگ کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, فوجی ہیں, یا پی ٹی آئی کے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا ان کے اوپر لوگوں کو یہ اعتراض اب آ رہا ہے کہ آپ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں کرتے. ایسے ہے نا, جو کوئی کچھ کرتا ہے یا ان کا نام بھی لیتا ہے یا کوئی آپ پوڈ کاسٹ میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو ان کو پھر بھگتنا پڑتا ہے اس بات کو. اس لیے لوگ جو کہنا چاہتے ہیں جو ان کے دل میں ہے وہ لوگ کہتے نہیں, ڈر گئے ہیں. ہاں جی ڈر گئے. یہی تو ہے نا, ڈیوائڈ کرنا اور اسکیئر کر کے رول کرنا, یہ ہماری قوموں کا ایک المیہ ہے جو ترقی یافتہ قومیں ہیں جس میں امریکہ کو نہیں گنتی ہوں. وہ نہ ڈرا کے نہ دھمکا کے حکومت کرتے ہیں, ان کے اندر کچھ نہ کچھ. although پالیٹکس ایسی چیز ہے جس میں ہر جگہ پہ کوئی اچھے پولیٹیشین ہوتے ہیں, کوئی برے ہوتے ہیں, لیکن جب چیزیں حد سے گزر جائیں تو اچھی نہیں ہوتی ہیں. سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اینالائز کریں اور یہ دیکھیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. مے بی ملک کے لیے یہ پارٹی اچھی نہ ہو, بٹ لیٹ دیم پروو اٹ. Let the time, if they had given these 3 years to PTI, maybe people would have been saying things against them now. And they would شروع come تو ہو گیا another تھا, party. تب بھی شروع ہو گیا تھا جب وہ حکومت میں تھے. جی آج میں دیکھ رہی تھی کہ میں خود فوجی کی بیٹی ہوں, فوجی کی بیوی ہوں. فوجی 2 میرے بھائی ہیں, ایک فوجی میرا بڑا بھائی he died, he was in the army also. تو ہم فوج کے ساتھ ہمارا ایک محبت ہے, اس کو اتنی نفرت میں نے کبھی لوگوں کے دل میں نہیں دیکھی تھی فوج کے لیے. جب میں اپنے ڈرائیوروں کو, چوکیداروں کو, میں چپ کر جاتی ہوں بیکاز میں خود فوجی ہوں, تو مجھے چپ کر جانا پڑتا ہے کہ میں ان کو کیا کہوں. اب what they are saying is not incorrect. So I think we should learn from these things. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے. Everybody should get a chance and let the world prove کہ یہ صحیح ہے یا غلط. بالکل ٹھیک. میڈم ہمارا ایک چھوٹا سا فارمیٹ ہے, ہم اپنے آنریبل گیسٹ سے اپنے اس مگ پہ سگنیچر لیتے ہیں, اینڈ آپ کا سگنیچر ہمارے لیے بہت پریشیس ہے. اس کے اوپر کرنا ہے. ہاں اس پہ کر دیں, اس پہ کر دیں. تھینک یو ویری مچ. یہ میڈم کا سگنیچر ہے ہمارے لیے اینڈ اٹس ویری پریشیس. میری استاد, میری مینٹور, میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اٹس اے آنریبل مومنٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ کا اتنا شکریہ, میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. رانیہ میرے اعتراض کریں گی. میں اب اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں. اپنا بھی خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. دس از ڈاکٹر منیب سائننگ آؤٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. Unbreakable.